السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج بہت ہی اہم ترین ٹاپک پر میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رمضان شریف میں اگر کسی شخص نے جان کر کچھ کھا لیا تو یقیناً روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پانی پی لیا یا بیڑی، سگریٹ، حقہ، پان وغیرہ کوئی بھی چیز آپ نے استعمال کی تو اس کو ہر چھوٹے سے بڑا شخص جانتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بھائیوں، میں کچھ باتیں آپ کو ایسی بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں ان کی غلط افواہ ہے اور لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ بغور سماعت کریں۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہو، رمضان شریف میں کوئی شخص یہ بھول گیا کہ اس کا روزہ تھا اور اس کے بعد اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اب اسے بیچ میں یاد آ گیا کہ وہ کھا رہا تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی وقت کھانا چھوڑ دے۔ وہ یہ نہ سمجھے، وہ یہ تصور نہ کرے اپنے ذہن میں کہ میں نے تو میاں کھا لیا، اب میرا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ تو نہیں، شرعی اعتبار سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ ہاں، یاد آنے کے بعد بھی اگر آپ نے کھانا پینا جاری رکھا تو یقیناً اس کے بعد آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دوستو، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ مومن کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ ان کا روزہ ہے، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ روزے دار اگر واقعی کمزور ہے تو آپ اس کو کھانے بھی دیں، آپ اس کو پینے بھی دیں۔ اس لیے کہ اگر روزے میں بندہ مومن کچھ کھاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم اسے اپنی طرف سے کھلاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی اس پر یہ خاص مہربانی ہے کہ روزہ ہونے کے بعد بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے اور بھولنے کا اس کے سبب بن جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جوان ہے تو آپ فوراً اس کو ٹوک دیں، فوراً روک دیں کہ آپ روزے دار ہیں۔ اب اس کھانے والے کو یہ چاہیے، جیسے ہی اس کے علم میں یہ آیا کہ میں بھول سے کھا رہا تھا، فوراً کھانا یا پی رہا تھا تو فوراً پینا چھوڑ دے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسری بات اہم ترین یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے منہ میں تھوک بہت زیادہ آتا ہے روزے کے درمیان میں، تو وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، جو فطری اعتبار سے بھی یہ عمل ان کا چند لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد یقیناً معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ تھوک جو زیادہ آپ کے منہ میں آ رہا ہے، اگر آپ اس کو نگل جائیں تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ چاہیں تو تھوک بھی سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس تھوک کو نگل بھی سکتے ہیں، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری اہم ترین بات دوستو جو ہمارے سماج میں بہت زیادہ گردش کرتی ہے اور بہت ہی لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو میں اس کو بتانا اور سمجھانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ رمضان شریف کی رات میں ہمارے کسی نوجوان لڑکے کو اگر احتلام ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارا روزہ تو ہوگا ہی نہیں، لہٰذا اب روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، ایسا نہیں ہے۔ اگر رمضان شریف کی رات میں آپ کو احتلام ہو جاتا ہے تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ روزہ رکھیں اور اس کے بعد چاہیں تو رات ہی میں اذان سے پہلے نہا سکتے ہیں، یعنی سحر جیسی ہی ختم ہو اس سے پہلے نہا لیں، اور اگر اس کے بعد بھی آپ نہا لیتے ہیں اور نماز فجر کو اپنے وقت پر ادا کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ المختصر یہ ہے کہ رمضان کی شب میں رات میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو دوستو، کچھ اہم ترین مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے اور ہم بہت بھاری غلطی کر دیتے ہیں اور ہم اپنے روزے کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، آپ ان کو دھیان سے سنیے گا۔ اگر واقعی آپ کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یقیناً آپ روزے دار ہی رہیں گے، آپ کا روزہ مکمل رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔